أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حجيتم بتحجة فحجوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 383 ہے 383 سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کی گئی 86۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا، اور جب، حُجِّیتُم، تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِیَّةٍ، کوئی دعا، فَحَیُّوا، تو تم دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اس سے زیادہ بہتر کے ساتھ، او یا ردوہا، اسی دعا ہی کو لوٹا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء، ہر چیز کا، حسیباً، خوب حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ آیت کا یوں ہے، اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، یا انہی لفظوں سے دعا دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر جواب دیا کرو، سلام کیا کرو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو جن الفاظ میں تمہیں سلام کیا گیا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سلام کا جواب دینے کے سلسلے میں طریقہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی ہم کو سلام کرے، ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے تو اسلام نے پیارا طریقہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کھانا کھا لیے، پانی پی لیے، کیا کر رہے ہیں، اس قسم سے ان الفاظ سے ایک دوسرے سے ملاقات کا آغاز کرنے کے بجائے اسلام نے پیاری تربیت اپنے ماننے والوں کی اور انہیں اس بات کی تربیت دی کہ ان کا سب سے پہلا جملہ کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کا ہو تو وہ دعائیہ کلمہ ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ جب سلام کوئی کرے تو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے، اس آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ 2 طریقے یہاں اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تو جواب دینے کے سلسلے میں 2 اختیاری باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جب وَإِذَا حُجِّیتُم، اور جب کوئی شخص تمہیں دعا دینے لگے، بِتَحِیَّةٍ، کوئی دعا یعنی سلامتی کی دعا وغیرہ، فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا، تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کو سلام کرو، یعنی اس کے سلام کا جواب دو۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھی السلام علیکم، تو بہترین طریقہ قرآن نے کیا بیان کیا، وہ یہ کیا کہ تم کو جب سلام کیا جائے کہ السلام علیکم، تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن الفاظ میں سلام کیا گیا ہے اس سے بہتر انداز میں جواب دینا یہ بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اختیاری ہے، یہ بھی ایک گنجائش رکھی گئی ہے کہ اور دوہا کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے جن الفاظ میں تو کم سے کم تم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو کہ السلام علیکم کسی نے کہا تو تم کہو وعلیکم السلام، اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس طرح سلام کیا گیا اس طرح جواب دے دو۔ یہ دو طریقے بتا دی گئے ہیں۔ سلام کے سلسلے میں غفلت مسلمانوں میں رہی ہے، آج بھی ہے۔ بعض مرتبہ سلام کیا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور جواب دینے میں غفلت کی جاتی ہے۔ سلام کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، سلام نہیں کیا جاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں نبوی ہدایات کو سمجھیں کہ سلام کیوں رکھا گیا، آپسی محبت کے لیے رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد محبت کا فارمولہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر اس طریقے پر تم عمل کرنے والے بن جاؤ گے تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، باپ بیٹے کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، استاد شاگرد کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب بھی سامنا ہو فیس ہو سلام کرے، ہر ایک کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ کہا گیا، سلام کرو نہیں، سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام بینکم، یہ دو باتیں بتا دی گئی۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، بہت حساب لے، ہر چیز کا حساب لیتا ہے۔ یہ بات یہاں کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ دیکھو یہ حقوق العباد ہیں، سلام کیا جاتا ہے تو اس کا جو جواب دینا ہے وہ ایک بندے کا حق ہے، اس حق کی ادائیگی میں اگر تم غفلت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی تم کو کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، اس میں صرف جو ہے گردن ہلا دینا یہ کافی نہیں ہے، الفاظ سے سلام کیا گیا ہے، الفاظ سے تمہیں جواب دینا چاہیے، اور اس سے ہٹ کر جو آداب اس قسم کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے پیارا طریقہ، سیدھا سادہ طریقہ اور محبت پیدا کرنے والا طریقہ دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا